آج کل بہت زیادہ چلا ہوا ہے کہ لوگ رات میں الو کی طرح جگتے ہیں، کیونکہ رات میں جگنے والے بغیر عبادت کے، بغیر اللہ کے ذکر کے اسی ضمن میں یا اسی صف میں آئیں گے۔ دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، فیک کال سینٹر۔ لیکن یاد رہے، لاکھ چھوڑ دیجئے، کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا کھایا ہے، لا تزول قدم عبد، کہ بندے کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہوگی، من این اکتسبت وین انفقت، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ عبادت کہ قبولیت کا دار و مدار حلال کھانے پر بھی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک آدمی سفر کرتا ہے، یطیل السفر، الرجل یطیل السفر، کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حالت ہے، یعنی کافی پریشان، ایک تو مسافر ہے اور سفر میں کافی پریشان ہو کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پریشانی کو دور کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا یستجاب لہ، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی دعا کی قبولیت کے 4 اسباب موجود ہیں۔ مسافر کی دعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوت المسافر مستجابہ، مسافر کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حال کے بارے میں، اللہ نے پریشان حال کے بارے میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پریشان حال کی دعا قبول ہو۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح روایت ہے کہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کے سامنے اٹھاتا ہے، یستحیی ربہ ان یرد یدیہ صفرا، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کو خالی واپس کر دیں، یعنی دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے دعا کرنا قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب۔ اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں یا رب یا رب، تو یا رب کہنا بھی قبولیت کے اسباب میں سے ایک۔ 4 اسباب اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں قبولیت کے، فوراً قبول ہونے والی دعا کے 4 اسباب ہیں۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام، جو کھاتا ہے وہ حرام کے راستے سے کھاتا ہے، جو پہنتا ہے وہ حرام کے راستے سے پہنتا ہے، جو پیتا ہے وہ حرام کے راستے سے پیتا ہے۔ تو ہر وہ راستہ رزق کا جو حرام ہو وہ آپ کی عبادت کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ چلا ہوا ہے کہ لوگ رات میں الو کی طرح جگتے ہیں، کیونکہ رات میں جگنے والے بغیر عبادت کے، بغیر اللہ کے ذکر کے اسی ضمن میں یا اسی صف میں آئیں گے۔ دوسروں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، فیک کال سینٹر۔ خوش ہو جائیں، اپنے آپ کو مرنے سے روک سکتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، دنیا کی سب سے بہترین عمارت بنا لیں، جس کے اندر جتنی بھی گولی ماری جائے، جتنا بھی توپ چلایا جائے، جو بھی میزائل چلایا جائے، اس گھر کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں بھی چلے جائیں گے، اللہ ملک الموت کو بھیج کر کے وہاں سے آپ کی روح کو کھنچوا لے، کہیں بھی چلے جائیں، بچا سکتے ہیں بچا لیں۔ لیکن یاد رہے، لاکھ چھوڑ دیجئے، کسی کا 1 روپیہ بھی حرام کا کھایا ہے، لا تزول قدم عبد، کہ بندے کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہوگی، من این اکتسبت وین انفقت، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ دنیا ہے، جتنی بھی قوت ہو، جتنی بھی آپ کے پاس ذہانت ہو، جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہو، جتنے بھی دماغین ہو، مرنا ہے۔ دماغ لگا کر کے مرنے سے بچ نہیں سکتے ہیں، نہ انٹرنیٹ کی مہارت رکھ کر کے اپنے ملک الموت کے راستے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا جواب ہوگا وہ آپ تیار کر کے، کوئی نہیں آئے گا۔ ابھی اگر آپ کو کوئی پولیس پکڑ لے، لاکھوں روپے دے کر کے آپ کی پوری جماعت جو ہے، گروپ آپ کو بچا لے گا، منکر نکیر سے کون بچائے گا؟ وہاں پر 1 لاکھ نہیں 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں گے تو منکر نکیر رشوت نہیں لیتے ہیں، جو حکم رب سے ملا ہے وہی معاملہ کریں گے۔ تو یہ جو مسلم معاشرے میں، خاص کر کے مسلم محلے میں ان سب چیزوں کا چلن ہے، کم از کم سوچیں کہ یہ کرتے ہوئے موت ہو جائے تو
اور یاد رکھیں اگر آپ کافروں کا بھی مال لوٹتے ہیں تو ان کی بد دعا بھی لگتی ہے. اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت سے بد دعا سے بچو. ولو کان کافرا، گرچہ کافر کیوں نہ، اس کی آہ سے بچو. 1 روپیہ کی بات ہے، آپ یہاں لوگوں کا پورا اکاؤنٹ خالی کر دیتے، اللہ رب العالمین آپ کی بھی نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی کر دیتے. آپ یہاں خوش ہوتے ہیں، کل غمگین ہوں گے، خون کے آنسو روئیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اگر ابھی ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو پھر قبر سے جو معاملہ شروع ہوگا آخرت تک بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ حقوق العباد ہے، جب تک بندہ معاف نہ کر دے اللہ معاف نہیں کرے. ایک تو آپ کی عبادت گئی، دوسرا لوگوں کے حقوق کی وجہ سے آپ کی معافی ان پر معلق و منحصر ہے، اور تیسرا عذاب کا سلسلہ. اور عذاب کیا ہے کہ ایک چنگاری اوپر سے نیچے گر جائے، آگ کا ٹکڑا تھوڑا سا پوری دنیا کو جلا کر کے خاکستر اور بدبودار، پھر ہم تو چمڑے کے بنے، ہم کیسے اس کو برداشت کر پائیں؟ تو میرے بھائیو، کوئی بھی راستہ جو حرام کا راستہ ہے وہ آپ کی عبادت کو رب تک نہیں پہنچا سکتا، وہ راستہ مڑ جاتا ہے رب سے. حرام کمائی کا 1 روپیہ بھی کہیں سے بھی راستہ ہے، چہ جائے کہ آپ کسی کا دل دکھائیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو لائیں، کسی کو بلکتا اور تڑپتا چھوڑ دیں، کوئی آپ کے اوپر بددعائیں کرے، دنیا میں خوش ہو لیں گے، لیکن آپ کی پوری نسل جب تک آئے گی اس کا اثر وہاں تک رہے گا. آپ دوسرے کو رلائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے خاندان کو بھی ایسے رلائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غلطی ایک کرتا ہے اس کی سزا سب کو بھگتنی پڑتی ہے. یہ جو معاملات چل رہے ہیں خاص کر کے ہمارے شہر کولکاتہ، شہر نشاط، یعنی چست اور پھرتینوں کے شہر اب سست لوگوں کا شہر ہو گیا ہے، بہت سست روی کا شکار، دین میں بھی، عقیدے میں بھی اور معاملات میں. حلال روزی کھائیں، بھوکے رہیں، اللہ کے راستے پر چلتے رہیں. وہ بھوکا آدمی اللہ کو بہت پسند ہے اس شکمسیر آدمی سے جس نے اپنے پیٹ کو حرام سے بھرا. صحابہ کرام پتوں کو چبا کر کے کھاتے تھے. اگر نبی چاہتے تو دعا کرتے رب جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر من و سلوہ اتارا تھا ہماری قوم پر بھی اتار دے. نہیں کیا، آزمائش کی. آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، رب کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں. اللہ رب العالمین 5,000 10,000 20,000 25,000 کی نوکری دے گا، لیکن اس میں جو دل کو اطمینان اور خوشی ملے گی، آپ 5 لاکھ ایک رات میں کما کر کے خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ خوشیاں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. وہ احساس ہوتا ہے جو رب دل میں ڈالتا ہے. تو کوشش کریں کہ حرام راستوں سے بچیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو ہر کام میں مخلص بنائے، ہر کام میں اخلاص و للہیت برتنے کی توفیق دے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.